والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد معزز حاضرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت دردناک مگر سچا موضوع لے کر کھڑا ہوں۔ مسلمانوں میں اتحاد، افسوس و امت جو کبھی ایک آواز، ایک صف، ایک مقصد تھی، آج ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے۔ کبھی قوم، کبھی ذات، کبھی برادری، کبھی مفاد، ہم نے ہر چھوٹی بات پر اپنی صفوں میں دراریں ڈال لی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم تھے ایک جسم و جاں کی طرح، ایک زمانہ تھا کہ ہم تھے ایک جسم و جاں کی طرح، اب وہی امت بکھر گئی داستاں کی طرح۔ کب نظر آئے گی ہم میں پھر وہی شان قدیم، کب نظر آئے گی ہم میں پھر وہی شان قدیم، جب کہا جاتا تھا ہم کو خیر امت یا رحیم۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، آج ہماری کمزوریوں سے دشمن ہنس رہے ہیں، جن کے سامنے ہمارے بزرگوں کا نام سن کر لشکر کانپ جاتے تھے، آج یہی دشمن ہمیں ایک دوسرے سے لڑا کر، بانٹ کر، توڑ کر ہماری طاقت کو رنگ بنا رہے ہیں۔ یہی وہ امت تھی جس نے مدینہ سے اندوز تک علم و عدل کی روشنی پھیلائی تھی، یہی وہ امت تھی جس نے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے شہید پیدا کیے۔ لیکن افسوس آج ہم میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی غرض کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا بندہ دوسری جماعت سے ہے۔ بھائیو یاد رہو، بغض، حسد، عداوت اور اختلاف و فقر ہے جو امت کے جسم شرائط کر چکے ہیں۔ اگر ہم نے اسے ختم نہ کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو کمزور قوموں کا ہوتا ہے۔ ذلت، غلامی، بربادی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ دو مسلمان آپس میں لڑے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور دو خاندان آپس میں لڑ جائے تو نسلوں تک نفرتیں چلتی رہتی ہے، اور دو گاؤں آپس میں لڑ جائے تو ایمان والے بچوں دل ٹوٹ جاتے ہیں، علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، نعرہ لگاتا ہے میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ بھائیو آج ہمیں دشمن سے نہیں بلکہ خود سے لڑنا ہے، اپنی انا سے، اپنے غرور سے، اپنی ضد سے، کیونکہ دشمن بغار کرنے کی دشمن ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر آج ہمیں اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا تو امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ تفرقے، یہ نفرتیں، یہ آپسی لڑائیاں، یہ تفرقے، یہ نفرتیں، یہ آپسی لڑائیاں، یہ زخم امت محمدی کے ناشور ہے۔ بھائیو جو ہاتھ مل کے اٹھتے تھے دعا کے واسطے، جو ہاتھ مل کے اٹھتے تھے دعا کے واسطے، وہی ہاتھ آج سینے پہ مکے بن گئے۔ بھائیو وما علینا الا البلاغ۔